دوستوں کا شفا خانے میں ذوالنون مصری کی مزاج پرسی کے لیے آنا۔ ذوالنون مچھلی والا حضرت سبحان بن ابراہیم کا لقب پڑ گیا، جو کہ بہت بڑے بزرگ تھے۔ ایک سفر میں کشتی میں سوار تھے، کشتی میں سے ایک تاجر کا قیمتی موتی چوری ہو گیا۔ لوگوں نے ان پر الزام لگایا۔ عاجز آ کر انہوں نے دعا شروع کی تو سینکڑوں مچھلیاں اپنے اپنے منہ میں موتی لیے ظاہر ہوئیں۔ انہوں نے ایک موتی پکڑ کر تاجر کو دے دیا۔ مولانا روم فرماتے ہیں، ذوالنون کا عشق بہت اعلیٰ درجے کا تھا۔ وہ اپنے عشق میں دنیا کے ریاکاروں کا پردہ فاش کر دیتے تھے۔ فتنہ پیدا کرنا ممنوع ہے، لیکن ذوالنون مجبور تھے۔ ان کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ حق و بزرگوں کی جان کو خطرہ لاحق ہوتے ہیں۔ عوام بزرگوں کے باطن کو نہیں سمجھتے، ان کے ظاہر پر انہیں ملامت کرتے ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ذوالنون مصری لاکھوں موتیوں والا سمندر ایک قطرے میں ہے، اور معرفت کا آفتاب ایک ذرے میں ہے۔ لوگ ایسے آفتابوں کی قدر نہیں کرتے، اور اگر اختیار و اقتدار بے عقلوں کے ہاتھ میں ہو تو منصور جیسے سولی چڑھ جاتے ہیں۔ گم گشتہ قوموں نے نبیوں سے کہا کہ ہم تمہیں مانوس سمجھتے ہیں۔ بعض محبت کرنے والے بھی کبھی کبھی جہالت کے مرتکب ہوتے ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی، اگر وہ اپنے آپ کو نہ بچا سکے تو یہ ان کے ذریعے اپنی نجات کے کیسے قائل ہیں؟ اولیاء کا وجود بھی انبیاء کی طرح عذاب کے دفع کرنے کا موجب ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں موجود ہیں ان پر عذاب نہ آئے گا، لیکن اگر لوگ انبیاء اور اولیاء کو ستانے لگ جائیں تو عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ لوگ حسد کی وجہ سے انبیاء اور اولیاء کے مخالف ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف کو بھائیوں نے حسد کی وجہ سے کنویں میں گرا دیا، لیکن بعد میں مجبور ہو کر اقرار کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا تھا کہ انہیں بھیڑیا کھا گیا، اسی لیے آخرت میں حاسدوں کا حشر بھیڑیوں کی شکل میں ہوگا۔ حرام خور کا حشر خنزیر کی صورت میں ہوگا۔ زناکاروں کی شرمگاہیں سڑتی ہوں گی، دلوں میں چھپی ہوئی گندگی نمایاں ہو جائے گی۔ انسانوں کے باطن میں بھی بہت ساری بری خصلتیں ہوتی ہیں، جو خصلت زیادہ غالب ہوگی اس پر اس کا حشر ہوگا۔ صحبت سے انسان میں اچھے یا برے اخلاق جڑ پکڑتے ہیں۔ حیوانات انسانوں کی صحبت سے متاثر ہوتے ہیں تو انسان پر کیسے اثر نہ ہوگا۔ انسان کی صحبت سے کتے میں کام کرنے کی حرص پیدا ہو جاتی ہے اور وہ بھیڑوں کا چرواہا بن جاتا ہے۔ قطمیر نامی اصحاب کہف کا کتا محض اچھی صحبت کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ صحبت کی وجہ سے ایک سینے سے خیالات دوسرے سینے میں منتقل ہوتے ہیں۔ اس لیے مفید راستے سے کچھ حاصل کرنا ہے تو عارفوں کے دل کے پاکیزہ خیالات حاصل کرو۔ مریدوں کا سمجھنا کہ ذوالنون مصری پاگل نہیں ہوئے، قصداً ایسی صورت بنائی ہوئی ہے۔ ذوالنون قید خانے میں خوش تھے۔ ان کے بارے میں لوگوں کی مختلف آراء تھیں۔ کوئی کہتا تھا جان بوجھ کر دیوانے بنے ہوئے ہیں، کوئی کہتا تھا خدا نے دیوانہ بنا دیا ہے، کوئی کہہ رہا تھا یہ ممکن نہیں کہ ان جیسے عقل مند سے دیوانگی کی باتیں سرزد ہوں، کوئی کہتا عقل مند لوگ باعث ننگ کام کرنے لگے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو دیوانہ بنا کر ان کے زمرے سے خود کو خارج کر دیا ہے، اور کوڑے سے اپنے آپ کو بٹوا رہے ہیں، جیسے موسیٰ کے زمانے میں چمڑا لگنے سے مردہ زندہ ہو گیا تھا، اس نے قاتل کا پتہ بتا دیا تھا۔ یہ بھی فنا ہو کر اسرار الہی منکشف کریں گے تاکہ شیطان جو کہ انسانوں کا قاتل ہے کہ مکر و فریب کو پہچان جائیں۔ ذوالنون مصری کے قائد کی طرف رجوع۔ وہ لوگ قید خانے میں ان کے پاس پہنچے اور کہا، اے عقل کے دریا، آپ پر یہ جنون کا الزام کیسا ہے؟ ہم سے نہ چھپائیں، ہم دوست ہیں، ہمارے ساتھ ایسی بے رخی اچھی نہیں۔ جب ذوالنون نے ان کی باتیں سنی تو ان کو آزمانے کا ارادہ کیا۔ ان سے گالی گلوچ کرنے لگے اور ان پر پتھر پھینکنے لگے۔ وہ ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ یہ ہنسے اور بولے، یہ کیسے دوست تھے؟ دوستوں کو جان کی فکر کب ہوتی ہے؟
دوست کو ستانے سے دوست کا بھاگتا ہے۔ دوستی چھلکا ہے اور دوستی کی تکلیف اس کا مغز ہے۔ دوستی کی علامت تو یہی ہے کہ راضی بارضا رہا جائے۔